اللهم لك الحمد حمدا كثيرا اولا واخرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ یا خیر خلق اللہ۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، خطبہ کریمہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے تمہیں نہیں بھیجا، وما ارسلناک اے نبی ہم نے تمہیں نہیں بھیجا الا مگر رحمۃ للعالمین سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے۔ کہیں ارشاد باری تعالی ہے انک لعلی خلق عظیم، اے نبی تم واقعی اخلاق کے بہترین درجے پر فائز ہو۔ کہیں قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے انسانوں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی میں ہے، ان کی سیرت میں ہے۔ میں نے ان تینوں آیتوں میں پہلی آیت پڑھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ چند باتیں اسی آیت کریمہ کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ کے رسول کی سیرت پاک کی روشنی میں۔ قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول سراپا رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان رحمت للعالمینی صرف انسانوں کے لیے نہیں تھی، تمام مخلوقات کے لیے تھی، اور آپ کی شان کریمی و رحیمی صرف کیریئر کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار ہی سے نہیں تھی بلکہ ہر اعتبار سے تھی۔ شریعت کے احکام کے اعتبار سے بھی تھی۔ یہاں میں آپ کو دو مثال دوں گا، سمجھاؤں گا کہ شریعت کے احکام کے اعتبار سے بھی ہمارے اور آپ کے آقا مولا حضور روحی فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے آئے۔ کہا کہ آپ اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے کردار کے لحاظ سے اعتبار سے، اور جو سلوک ہوتا ہے ایک انسان دوسرے انسان سے کیسے ملے، کیا طریقہ اختیار کرے، اس کا کیا طرز ہونا چاہیے، اس اعتبار سے بھی آپ کی زندگی میں سارے واقعات، آپ کی سیرت میں بے شمار واقعات پڑے ہیں کہ آپ سراپا رحمت ہیں۔ اور احکام کے اعتبار سے میں نے کہا وہ کیسے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی احکامات کے لحاظ سے بھی رحمت ہیں، نماز کے اعتبار سے بھی، حج کے اعتبار سے بھی۔ وہ کیسے؟ نماز ہم پڑھتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، نماز تراویح ہوتی ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ غور کیجیے گا میری بات پر، مسلم شریف کی حدیث ہے، موطا امام محمد میں بھی یہ حدیث آئی ہے، بخاری کی ہم پلہ کتاب مسلم شریف ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ رمضان شریف کی جب پہلی رات ہوئی، آقا مولا علیہ الصلاۃ والسلام عشاء کی نماز کے بعد حجرہ مبارکہ میں چلے گئے اور کچھ دیر بعد واپس آئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ نمازیں پڑھیں۔ یہ جو تراویح نام پڑا ہے وہ تو بعد میں نام پڑا ہے تراویح۔ آپ نے نماز تراویح پڑھی، جس کو ہم لوگ تراویح کہتے ہیں،
اور شروع کے زمانے میں اور حدیث پاک میں اس کا نام قیام اللیل آیا ہے۔ تو نماز تراویح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی رات میں پڑھی۔ پہلے دن پڑھی تو کچھ صحابہ نے دیکھا کہ آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام ایک نئی نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز تو ہو چکی، عشاء ہو چکی، نوافل سنت ہم لوگوں نے پڑھ لی، اور خلاف معمول حضور دوبارہ مسجد میں آئے اور آپ نے نماز پڑھی۔ تو جو لوگ دیکھتے گئے وہ مسجد میں آتے گئے۔ چند صحابہ آ گئے، جتنی مقدر میں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مناسب سمجھی اتنی رکعت آپ نے نماز پڑھی۔ اور نماز جب آپ نے پڑھی، میں نے کہا نے کچھ صحابہ دیکھ کر کے آ گئے کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو پڑھنی تھی آپ نے نماز پڑھی، واپس چلے گئے۔ جب دوسرا دن ہوا، صبح کو چرچا ہوا، صحابہ کرام جو لوگ حاضر تھے حضور کے ساتھ، تو ان لوگوں نے دوسرے صحابہ سے کہا پچھلی رات میں یوں ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگ جب سب لوگ چلے گئے، اس کے بعد کیا دیکھا جاتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں دوبارہ آئے اور آپ نے کچھ نئی نماز پڑھی۔ نام دیکھیے نہیں، وہی قیام اللیل یعنی نوافل، نفل نماز، نوافل ہے نا، رات کی نوافل جس کو نماز شبانہ کہتے ہیں، قیام اللیل کہتے ہیں۔ تو دوسرے صحابہ نے سنا۔ اب جب رات آئی، دوسری رات تھی، اور دوسری یہ تراویح جو بعد میں اصطلاح پڑھی حضور نے پڑھی، زیادہ بھیڑ آ گئی، بہت سے صحابہ آ گئے، جتنی مقدر میں تھی آپ نے جتنی چاہی نماز پڑھی۔ 2 دن ہو گیا، تیسری رات، اب روایت میں یہ ہے کہ تیسری رات تھی یا چوتھی رات تھی، یعنی 2 روایتیں۔ ایک روایت میں ہے کہ تیسری رات میں بھی حضور آئے۔ جب حضور آئے تو چرچا پھر دوبارہ ہوا، مسجد بھر گئی۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی اقتداء میں، آپ کی معیت میں آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ کون سی نماز تھی جو آگے چل کر کے تراویح کا نام پا رہی ہے؟ غور کیجیے گا میری بات پر۔ 3 راتیں ہو گئی، چوتھی رات میں یوں ہوا سارے صحابہ پہلے آ گئے، مسجد بھر گئی، مسجد میں جگہ تک نہیں ہے، کھچا کھچ مسجد بھر گئی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرہ پاک سے پردہ ایسے ہٹایا ہے، اور حجرہ پاک جو مسجد کے متصل تھا، حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مسجد سے لگا ہوا تھا، پردہ ہٹایا حضور نے، مسجد میں دیکھا مسجد بھری ہوئی ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا، آئے نہیں۔ حجرہ مبارکہ سے مسجد کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے۔ بس یہی آپ کو دکھلانا چاہتا ہوں، شاید آپ نے نہ سنا ہو، یا سنا ہو تو آپ کے ذہن میں نہ ہو۔ چوتھی رات کا واقعہ ہے، آئے نہیں، حجرہ پاک سے مسجد میں آئے ہی نہیں، بہت دیر ہو گئی۔ صحابہ ویٹ کرتے کرتے، انتظار کرتے کرتے سمجھ گئے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج آئیں گے نہیں، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلا گیا۔ جب رات گزر گئی، دن نمودار ہوا، فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ سے آپ نے فرمایا، میرے پیارے صحابہ، اے میرے اصحاب، پچھلی رات میں جو کچھ تم لوگوں نے کیا میں نے دیکھا۔ بس یہی دکھلانا چاہتا ہوں کہ حضور کی شان کریمی، شان رحمت للعالمینی احکام کے اعتبار سے بھی ہے۔ وہ قیام اللیل 3 دن متواتر مسلسل جو اللہ کے رسول نے فرمائے، اور آپ کی اقتداء میں صحابہ کرام کا مجمع ہوا۔ پہلی رات میں تھوڑا سا مجمع، دوسری رات میں مجمع بڑھ گیا، تیسری رات میں وہ مجمع اتنا ہوا کہ مسجد نبوی بھر گئی۔ چوتھی رات میں اللہ کے رسول باہر تشریف نہیں لائے۔ جب دن ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں، میرے پیارے صحابہ، میں نے دیکھا تم لوگوں کا اشتیاق، تم لوگوں کا شوق، نماز پڑھنے کا شوق، اور جو میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، جو دین پہنچایا ہے، نماز کی جو تبلیغ کی ہے، تمہارا شوق، تمہارا جذبہ، سبحان اللہ کیا کہنا۔ مگر سنو، میں باہر کیوں نہیں آیا؟ چوتھی رات تھی، میں اپنے حجرے سے مسجد میں کیوں نہیں آیا؟ سنو میرے صحابہ، یہ نماز اگر میں چوتھے دن پڑھ لیتا تو یہ نماز آگے چل کر فرض ہو گئی ہوتی، یہ نماز فرض ہو گئی ہوتی،
اور اگر تم یعنی جو بھی میری امت کے افراد ہوتے آگے اگر وہ نہ کرتے تو عذاب میں مبتلا ہوتے۔ نماز تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے۔ نماز تراویح اللہ کے رسول نے 3 دن پڑھی ہے، اور اس کے بعد جب آپ کا وصال ہو جاتا ہے، دور صدیقی آتا ہے، تو ویسے ہی چھیٹ پوٹ کچھ صحابہ آئے، پڑھا نہیں پڑھا، کچھ لوگوں نے گھر میں پڑھا مگر اپنے طور سے پڑھتے رہے، جماعت کا اہتمام نہیں تھا۔ دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ ہوا تو وہ 10 سال وہ خلیفہ رہے، شروع کے چند سال گزرے تھے، اور جب رمضان آیا وہی ماحول، عشاء کی نماز کے بعد کچھ لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ گھر پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بہت اچھا ہوتا یہ نماز جو رمضان کی راتوں میں حضور نے بھی پڑھی ہے، ہم لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن منفرد پڑھ رہے ہیں، تنہا پڑھ رہے ہیں، 2-4 لوگ الگ پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ گھر پڑھ رہے ہیں، بڑا اچھا ہوتا کہ اس نماز کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے۔ اب واقعہ میں روک دے رہا ہوں اس لیے کہ میرا جو پوائنٹ تھا، بتلانے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے نماز تراویح پڑھی اور چوتھے دن نہیں پڑھی۔ کیا فرمایا کہ میں اس لیے باہر نہیں آیا، مسجد کے اندر نہیں آیا اپنے حجرے سے، اگر چوتھے روز بھی میں پڑھ لیتا تو یہ فرض ہو گئی ہوتی۔ تو پتہ یہ چلا کتنے شفیق آقا ہیں، کتنے مہربان آقا ہیں۔ میرے آقا کی یہ شان رحمت للعالمین ہے کہ اپنی امت کی ناتوانی پر، اپنی امت کی بے بسی پر، اپنی امت کے کمزور ہونے کا بھی احساس ہے کہ آگے چل کر کے کہیں یہ نماز یہ تراویح فرض ہو جائے، میں پڑھ لوں اور یہ نہ کر سکے تو عذاب میں مبتلا ہوں۔ ایک مثال میں نے دی، کتنی بڑی آپ کی شان کریمی ہے، ایک نماز کو فرض ہونے سے بچا لیا۔ اگر پڑھ دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن بھی یہ نماز تراویح فرض ہو گئی ہوتی، مگر اب کیا ہے سنت مؤکدہ ہے، پھر بھی ضروری ہے مگر فرض کا مقام اور اوپر ہے۔ میں نے واقعہ روک دیا، آپ سوچتے ہوں گے کہ پورا کر لیتے، تو ہوا کیا، حضرت فاروق اعظم نے جب مشورہ کیا امیر المومنین نے تو مشورے میں پاس ہو گیا کہ واقعی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ پیارے آقا نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے مسلمانوں تم لوگ اپنے اوپر میرے طریقے کو، میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو، طریقے کو لازم پکڑو۔ یہ صحیح حدیث ہے، اس حدیث کی بنیاد پر وہ کام جو دور رسالت میں نہیں ہوا ہے، دور رسالت کے بعد خلفاء راشدین نے شروع کرائے وہ ایسے ہی ہے گویا کہ اللہ کے رسول نے اس کو شروع کرایا ہو۔ تو نماز تراویح جماعت کے ساتھ تو حضور نے پڑھی، اعظم نے جو شروع کرائی تو کتنی رکعتیں تھیں؟ 20 رکعت حضرت فاروق اعظم نے شروع کرائی۔ امام کون تھا؟ حافظ قرآن صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو میں صرف سمجھا یہ رہا ہوں، عام طریقے سے علماء جو اپنا روح سخن بناتے ہیں، حضور کی شان کریمی رحمت للعالمین جو بیان کرتے ہیں، ایک عام جو رجحان علماء میں بھی انہی میں ہوں، صرف واقعات دکھاتے ہیں، بھی میں دکھلاؤں گا وہ تو ہے ہی ہے، مگر یہ بھی پوائنٹ بہت گہرا ہے کہ مسلمانوں پر بھی اتنے شفیق مہربان کہ ایک عبادت کو فرض ہونے سے بچا لیا۔ ہم پر مہربانی ہی تو ہے، حج ہے نا، کس پر فرض ہے؟ صاحب استطاعت پر، من استطاع الیہ سبیلا قرآن نے کہا ہے، حج اس پر فرض ہے جس پر جو صاحب استطاعت ہو جائے، آنا جانا، وہاں رہنے کے اخراجات، یہ سب ساری شرائط پائی جائیں گی تو حج فرض ہوگا، سب پر فرض بھی نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے، صحابہ کی مجلس ہے، صحابہ کا مجمع ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا۔ نسائی کی روایت ہے، امام نسائی نے اپنی کتاب میں یہ حدیث ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خطبہ دیا، اے مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی نے تم پر حج فرض کیا ہے، فحجوا، لہذا تم حج کرو، شرائط پوری ہو جائیں، تم صاحب استطاعت ہو جاؤ، اس لائق ہو جاؤ تو حج کرو۔ صحابہ کا مجمع تھا، ارشاد حضور فرما رہے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کا نام تھا اقرع بن حابس۔ حضرت اقرع بن حابس مجمع سے کھڑے ہوئے اور ادب سے عرض کیا،
افی کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ حج فرض ہے، تو ہر سال فرض ہے کیونکہ ہر سال حج آئے گا، تو ہر سال فرض ہے۔ حضور چپ رہے، حضور چپ رہے، خاموش رہے۔ سائل، سوال کرنے والے صحابی حضرت اقرا بن حابس کے سوال کا جواب حضور نے نہیں دیا۔ اور جب حضور ناراض ہوتے تھے تو کسی کو کچھ کہتے نہیں تھے، جس پر ناراض ہوتے تھے اس کو بھی کچھ کہتے نہیں تھے۔ یہ حضور کی عادت شریفہ تھی، یہ آپ کی سیرت تھی، اس پر مہربانی تھی حضور کی۔ پھر حضور نے وہی جملہ فرمایا، ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا حج کیا کرو، شرائط پالی جائے تو حج کرو۔ پھر وہ بھولے والے صحابی کھڑے ہو گئے اور وہی اپنا سوال، افی کل عام افی کل سنۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہر سال حج فرض ہے؟ حضور پھر خاموش، ناراض ہوئے، چہرہ بدل جاتا تھا۔ اور دوسری روایت میں ہے جب حضور ناراض ہوتے تھے، غصہ ہوتے تھے تو کسی کچھ کہتے نہیں تھے، جس پر غصہ ہوتے تھے اس کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے، مگر سارے صحابہ پہچان جاتے تھے کہ حضور ناراض ہوئے۔ کیسے؟ رخ رسالت، رخ انور، گال شریف سرخ ہو جاتا تھا، لال، اور اتنا سرخ ہوتا کہ دوسری روایت میں ہے گویا کہ آپ کے رخسار میں انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں، دوسری روایت میں ہے۔ تو آپ ناراض ہوئے، دوسری مرتبہ سوال جب انہوں نے کیا پھر حضور خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا، ناراض ہوئے۔ پھر حضور نے وہی تعلیم فرمائی، وہی جملہ، اے مسلمانوں اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا حج کیا کرو، اس لائق ہو جاؤ تو صاحب استطاعت ہو جاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر وہ اقرا بن حابس مجمع سے کھڑے ہو گئے اور وہی سوال اپنا، یا رسول اللہ ہر سال؟ اب حضور نے فرمایا ایک بار ہوا، دو بار ہوا، تین بار ہوا، اقرا بن حابس اگر تمہارے سوال کے جواب میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے، خدا کی قسم ہر سال ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہو جاتا۔ یہ شان کریمی ہے، شان رحمت للعالمینی ہے کہ نماز تراویح کو فرض ہونے سے روک لیا، ہم پر مہربانی تھی، اور حج کی ہر سال فرضیت ہونے سے ہم کو بچا لیا، ورنہ ہم دقت میں پڑتے۔ جو مسلمان صاحب استطاعت ہے ہر سال ان کو حج میں جانا ہوتا۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی، شان رحمت للعالمینی عبادات کے تعلق سے ہے، دینی احکام کے تعلق سے ہے۔ اب میں واقعات پہ بھی آؤں، بات پر آج کے اس جلسے کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہم سیرت نبوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو یاد کریں، علماء سے سن رہے ہیں سنیں، کتابوں میں پڑھ رہے ہیں پڑھیں، اور کوشش یہ کریں حتی المقدور، جہاں تک ہو سکے حتی الامکان، کہ حضور کی سیرت پاک پر عمل کریں۔ ورنہ یاد رکھیے محبت یہ سچ ہے، دنیا کا دستور ہے کہ محب اپنے محبوب کا تذکرہ کرتا ہے۔ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے محبوب ہیں، آپ محبوب اعظم ہیں۔ ترمذی کی وہ روایت آپ نے مجھ سے بھی کبھی سنی ہوگی، دوسرے علماء سے سنی ہوگی، صحابہ کرام ہی تو تھے، ماحول بالکل نورانی ہوتا تھا۔ روزانہ صحابہ مسجد میں بیٹھتے تھے، حضور کی باتیں سنتے تھے، حضور جب تک نہیں آتے تو خود وہ لوگ بیٹھ کر آپس میں مذاکرہ کرتے، دین ہی کی بات کرتے۔ آج کی طرح ماحول نہیں تھا کہ مسجدوں پر بیٹھ کر دنیا داری کی بات کی جائے، سیاست لڑائی جائے۔ مسجد میں صرف اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے، شریعت کا ذکر ہے، اسلام کی باتیں ہونی چاہیے۔ مسجد میں بلند آواز سے بولنا بھی بے ادبی ہے اور گناہ ہے۔ تو صحابہ کرام کی مجلس نورانی تھی، دینی باتیں ہو رہی ہیں، دینی باتیں ہو رہی تھی۔ ایک صحابی نے کہا، اور حضور سے کبھی سنا ہی ہوگا صحابہ کرام نے، میں نے آپ سے کہا کہ حضور محبوب اعظم ہے، یہ جملہ میرے زبان پر آ گیا، اس کی صراحت کر رہا ہوں، اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب اعظم ہیں، اللہ کے سب سے بڑھ کر محبوب بندے ہیں۔ وہ شان حبیبی آپ کی ہے کہ اس شان حبیبی سے آگے کوئی بندہ اللہ کا مقرب محبوب ہو ہی نہیں سکا۔ تو صحابہ کرام آپس میں بات کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا،
حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، اللہ نے ان کو چن لیا ہے، ان کو منتخب کیا ہے، پہلا انسان بنایا، پہلا نبی بنایا۔ دوسرے کسی صحابی نے کہا تھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرتے تھے، کوہ طور پر جاتے تھے، اللہ سے وہاں گفتگو ہوتے تھے، اللہ ان سے کلام کرتا تھا۔ کسی تیسرے صحابی نے کہا حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، ان کے قدموں سے مردے زندے ہوتے تھے۔ اس طریقے سے صحابہ کرام آپس میں بات کر رہے ہیں، جب سارے صحابہ بول کر چپ ہو گئے، وہی حجرہ پاک، وہی کاشان نبوت، پردہ ہٹایا، حضور باہر تشریف لائے، مسجد میں آئے، مسجد کے اندر جو صحابہ بیٹھے تھے، میں نے پوری گفتگو سنا دی آپ کو، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام آئے، صحابہ خاموش پہلے ہی ہو چکے تھے اور خاموش ہو گئے، مؤدب ہو گئے۔ دوسری روایت میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام اتنا خاموش رہتے تھے، اتنا ادب سے رہتے تھے، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یہ منظر کشی کی گئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا میرے فلاں صحابی تم نے کہا کہ آدم صفی اللہ ہیں، بات صحیح ہے، مجھ سے ہی سن کر کے کہا ہے۔ اے میرے فلاں صحابی تم نے کہا کہ عیسیٰ روح اللہ ہے، یہ بھی بات صحیح ہے۔ اے میرے فلاں صحابی تم نے کہا حضرت نوح نجی اللہ ہے، اللہ نے انہیں نجات دی، طوفان بلا خیز سے بچا لیا، یہ بھی بات صحیح ہے۔ اے فلاں تم نے کہا موسیٰ کلیم اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ ان سے کلام فرماتا تھا، یہ بھی بات سچ ہے، میں نے ہی بتلایا ہے۔ سنو حضرت آدم صفی اللہ ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، حضرت نوح نجی اللہ ہیں، الا سنو خبردار ہو جاؤ، وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا حبیب کوئی نہیں ہے۔ مقام محبوبیت ایک تو یہ کہ ہر مومن، غور کیجیے گا میری بات پر، ایک تو یہ کہ ہر مومن جو متقی ہو، پاک باز ہو، صالح ہو، نیکوکار ہو، شریعت پر عمل کرنے والا ہو، وہ اللہ کو محبوب ہے۔ مگر ایک جو کیٹیگری بنی ہے اور ایک جو اصطلاح ہے، ایک جو مقام محبوبیت، صرف حضور محمد رسول اللہ اس پر فائز ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ۔ تو حضور سب کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ میں نے یہ آپ سے کہا کہ بات پر ہم لوگ لڑتے ہیں، خود مسلمان آپس میں لڑتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے، جو مسلمان، بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، پکا اسلام والا وہ ہے، پکا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان امن میں رہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان اسی وقت مکمل ہوگا اور تم پکے مسلمان اسی وقت ہوگے جب کسی دوسرے مسلمان کو گالی نہ دو، جب دوسرے مسلمان کی غیبت مت کرو، جب تم دوسرے مسلمان کی شکوہ شکایت مت کرو، نہ تو اپنی زبان سے اور پھر ایسے ہی اپنے ہاتھ سے بھی تکلیف نہ دو، یہ فرمایا حضور نے۔ تو ہم مسلمان ہو کر کے ایک دوسرے کے درپے رہتے ہیں، درپے آزار رہتے ہیں، اس کے ٹو میں رہتے ہیں، اس کی شکایت کرتے رہتے ہیں، اور وقت پڑنے پر زبان بھی چلاتے ہیں، وقت پڑنے پر ہاتھ بھی چلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی سیرت میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے دست مبارک سے کبھی کسی کو مارا نہیں، اپنی زبان مبارک سے کسی کو کبھی کچھ برا بھلا نہیں کہا۔ یہ تو مسلمانوں کی بات نہیں ہوئی، وہ جو خون کے پیاسے ہیں اور جانی دشمن ہیں۔ ایک سے ایک واقعہ ہے، طائف کا واقعہ دیکھیے، فتح مکہ دیکھیے، اور بے شمار واقعات ہیں۔ دنیا کا کون کمانڈر ہے، دنیا کا کون بادشاہ ہے، کس مذہب کے اندر اس کے بانی کی یہ سیرت ہے کہ اپنے جانی دشمن پر قابو پانے کے بعد بلا کسی معاہدے کے، بلا کسی دستاویز کے یوں ہی چھوڑ دیا ہو، معاف کر دیا ہو۔ یہ مثال ایک نہیں، ہزاروں مثال صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے، ساری کائنات کے آقا مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں مل سکتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کوئی غزوے کا واقعہ ہے، غزوہ ہو چکا ہے، مسلمان فتح یاب ہو چکے ہیں، مسلمان جنگ جیت چکے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ شاید غزوہ نجد کا واقعہ ہے۔ بہرحال واقعہ کیا ہے، لوٹانی کا عالم تھا،
مدینہ طیبہ میں لشکر اسلام صحابہ کرام کی جماعت لوٹ رہی تھی، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ میں ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، ایک جھاڑی سائے دار جھاڑی ملی، حضور نے فرمایا یہیں رک جایا جائے، دوپہر ہو رہی ہے، نمازیں بھی پڑھنا ہے اور بھوک تم سب کو لگی ہوئی ہوگی، جو ستو کھجور ہے نکال کر پانی پی لینا، نمازیں پڑھ لینا، کچھ آرام کر کے چلا جائے گا۔ مسلمانوں غور کرو غور کرو، صحابہ کرام نے نمازیں پڑھ لی، ستو کھجور کھا کے پانی پی کے لیٹ گئے۔ اب ایک جماعت تھی، چند صحابہ اس درخت کے نیچے، چند صحابی اس چٹان کے نیچے، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغل میں مارے ادب کے کوئی صحابی سو نہیں رہا ہے، لیٹ نہیں رہا ہے، حضور تنہا ہے ایک درخت کے نیچے، اپنی تلوار شریف درخت کی شاخ سے لڑکا دیتے ہیں، سب صحابہ آرام کرنے لگتے ہیں۔ ذرا غور کرو، دنیا کا کون بادشاہ ہے جو دھوپ میں اور جنگلی زمین میں اور ایک چٹان پہ یوں سو جائے؟ خود یہ واقعہ اپنے اندر عبرت لیے ہوئے ہیں مسلمانوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند ہماری طرح نہیں تھی، ان کی نیند، ان کا سونا ہماری طرح سونا نہیں تھا۔ ہم سو جاتے ہیں تو صرف سانس چلتی ہے، دل کی دھڑکن باقی رہتی ہے، دو چیز کے علاوہ ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، احساس کھو دیتے ہیں۔ اگر سوئے ہوئے ہم ہیں، بغل میں کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں، کون آیا گیا کون بولا کچھ پتہ نہیں، مگر نبی کی خاصیت بتلا رہا ہوں، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بتلا رہا ہوں۔ بخاری ہی کی حدیث سے پیارے آقا فرماتے ہیں، عینایا تنامان وقلبی یقظان۔ میرے صحابہ سنو، مسلمانوں سنو، جب میں سوتا ہوں نا تو میرا سونا تمہارے سونے کی طرح نہیں ہوتا ہے، میری نیند تمہاری نیند کی طرح نہیں ہوتی ہے۔ سنو، میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل بیدار رہتا ہے، میرا دل بیدار رہتا ہے۔ وہ جب سو جائیں معراج منامی، وہ جب سو جائیں معراج منامی، جب جاگیں خدا سے ہم کلامی۔ یار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلمانوں میرا سونا تمہاری طرح نہیں ہوتا ہے، میری نیند تمہاری طرح نہیں ہوتی ہے، کوئی عطا پتہ نہیں، صرف میری آنکھیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، میرا دل بیدار رہتا ہے۔ یہ واقعہ میں نے کیوں بیان کیا؟ وہ جو سونے والی بات تھی، سب صحابہ سو گئے، لیٹ گئے، قیلولہ کہتی ہے اس کو آپ، دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنے کے لیے۔ حضور بھی لیٹ گئے مگر دل جاگ رہا ہے، دل جاگ رہا ہے، احساس جاگ رہا ہے، کیا ہوگا آپ سمجھ رہے ہیں۔ دور سے ایک بدو، بخاری کی روایت ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، اس کا نام روایتوں میں غورس، غین واو را سا غورس آتا ہے۔ دور سے دیکھا، او بڑا اچھا، یہ تو موقع اچھا ہے، سب سوئے ہیں اور محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی سوئے ہوئے ہیں۔ اچھا سوئے تو ہوئے، ان کی تلوار بھی درخت سے لٹک رہی ہے، ان کی تلوار سے انہی کا کام تمام کر دوں گا معاذ اللہ۔ آیا دھیرے دھیرے، پاؤں کی آہٹ بھی محسوس نہ ہو، قریب آیا، درخت سے حضور ہی کی تلوار اتاری، میان سے کھینچا، دھیرے دھیرے کی آواز نہ ہو، جگ نہ جائیں۔ جیسے ہی اس نے کھینچی ہے تلوار، پیارے آقا نے فرمایا تھا نا، میری آنکھ سوتی ہے، دل تو جاگتا ہے، کسی نے بتلایا نہیں، تو کیسے پھر؟ روایتوں میں آتا ہے، تعجب ہے تعجب، کہ ایک فوجی جنرل جیسے جمپ کرتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تو لیٹے ہیں، اور بیٹھنا کیسا، سوئے ہوئے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ جمپ لگاتے ہیں۔ آپ دنیا کے بڑے بڑے کمانڈر، بڑی بڑی فوجیں حضور کے عمل سے اور حضور کے کیریئر سے فوجی پیریڈ بھی حاصل کریں، پیارے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ تعجب میں، ابھی یہ سوئے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھے بھی نہیں، کھڑے ہو گئے، خیر تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ غورس نے کہا، من یمنعک منی یا محمد، اے محمد، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد تمہیں اب کون بچائے گا مجھ سے؟ ذرا سوچو میں آپ، نفسیاتی جو منظر ہے سامنے لاؤ، ایک دشمن ہے، تلوار سوتی ہوئی ننگی تلوار لیے ہوئے ہے، کہہ رہا ہے کہ کون بچائے گا تم کو مجھ سے، اب کون بچائے گا؟ دوسرا انسان ہوتا، عام انسان ہوتا، ہاتھ جوڑتا، رحم و کرم کی بھیک مانگتا، جاں بخشی کی دعا کرتا،
مگر وحر آقا کی ذات اور آقا کا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل، بھروسہ، اعتماد، اللہ کا وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس، اے نبی اللہ آپ کو بچانے والا ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ پاک نے فرمایا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے نبی اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ خدا کے فرمان پر اتنا توکل کرنے والے تھے آپ کو یقین تھا کہ کچھ نہیں میرا بگاڑ سکتا یہ۔ اب ذرا سوچو، میں نے کہا نا یہ زبان ہے، یہی پھول برساوے اور یہی لعنت ملامت کے کلمات ہم کو سنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان و پاکیزہ تھی کہ آپ کے کلمات میں اثر دیکھیے۔ جیسے ہی غورث نے کہا میں یمنعک منی یا محمد، اے محمد تم کو اب مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور نے صرف ایک جملہ بھی نہیں، ایک لفظ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ اللہ، میرا رب، میرا اللہ، اللہ بچانے والا ہے۔ روایت بتلاتی ہے، بخاری کی روایت، لفظ اللہ میں وہ تاثیر دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور کی زبان پاک سے ادا ہوا۔ اللہ یعنی اللہ مجھے بچانے والا ہے، اتنا سننا تھا لفظ اللہ، اس میں جلالت کے اثرات مرتب ہوئے۔ غورث بدو کے پوری شخصیت پر، پورے اس کے ذہن پر، اس کے وجود پر پسینے چھوٹنے لگے، تھر تھر کانپنے لگا، اتنا تیز وہ کانپا ہے، گھبراہٹ میں تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑھتے ہیں اور جھٹ سے تلوار کی مٹھیاں پکڑتے ہیں، قبضہ اٹھاتے ہیں، اور وہی سوال جو اس غورث نے نبی سے کیا تھا، اب حضور وہی سوال اس سے فرما رہے ہیں، میں یمنعک منی یا غورث، اے غورث اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا تھا نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے، ذہنی دباؤ ہوتا ہے۔ پیارے آقا نے تو اللہ پر اعتماد کیا، توکل کیا، امت کو بتلا دیا دشمن تمہارا سامنے ہو، تم پر حملہ کرنا چاہتے ہو، پھر بھی تم اللہ پر اعتماد توکل کو فراموش مت کرنا، بھولنا نہیں۔ جب وہی سوال آپ نے اس سے کیا، اے غورث اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ جواب، دنیا والا جواب وہ دے رہا ہے، کہتا ہے لا حد لا حد، مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، مجھے کوئی نہیں بچا سکتا آپ کے حملے سے، آپ کی تلوار کے ضربے سے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آمدم برسر مطلب یہی دکھلانا چاہتا ہوں کہ دشمن کے لیے بھی رحمت تھے۔ آپ نے اپنی تلوار پھینک دی اور کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جانی دشمن کو معاف کرنا صرف محمد رسول اللہ کی سیرت میں ہمیں مثال مل سکتی ہے، اور ایک دو نہیں ہزاروں مثال مل سکتی ہے۔ مگر یاد رکھیے وہر خلق عظیم، یار وہر خلق مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ، یہ اخلاق کی تلوار جو چل رہی تھی، آج دنیا کے معترضین کہہ رہے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام طاقت کے بل بوتے پھیلا ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے، اور خود ان معترضین کے اندر، سوال کرنے والوں کے اندر کوئی شخصیت اڑتی ہے جو ریسرچ کرتی ہوتی ہے، تحقیق کرتی ہوتی ہے کہ واقعی اسلام ہے کیا۔ دنیا کی ساری قومیں دنیا کے مسلمانوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتی ہیں، اسلام یہی سکھاتا ہے، یہ مسلمان ایسا کر رہا ہے، اسلام یہی سکھاتا ہے۔ وہ بھول میں ہیں، ہم ناکارہ مسلمان ہیں، ہمارے کردار کو دیکھ کر کے وہ اندازہ لگا رہے ہیں اسلام یہی سکھاتا ہے۔ عام پبلک غیر مسلموں کی، لیکن جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں مسلمانوں کردار کو دیکھ کر نتیجہ نہیں نکالتے، بلکہ وہ اسلام پڑھتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ حدیث پڑھتے ہیں۔ جی حیرت ہوگی آپ کو، یہ بخاری شریف، ارے پہلے قرآن پر آؤ نا، قرآن شریف عربی زبان میں نازل ہوا، اور ساری اسلامیات، ساری روایتیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ساری حدیثیں سب عربی ہی میں تو ہیں۔ لندن میں ایک بہت بڑا مدرسہ چلتا ہے، جامعہ چلتا ہے، سب عیسائی بچے ہوتے ہیں اور عمامہ باندھے ہوئے ہوتے ہیں، مشرہ داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں، اور وہ قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور وہ دنیا میں پھیل بھی رہے ہیں۔ کیوں پھیل رہے ہیں؟ اسلام کی تشریح غلط کریں گے، حدیث کا مطلب غلط بتلائیں گے، مسلمانوں میں انتشار ہوگا، افتراق ہوگا، ان میں اتحاد پارا پارا ہو جائے گا، ان کا اتحاد، آپس میں لڑیں گے، یہ ہو رہا ہے۔ لیکن جو ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں اور جو تحقیق کر رہے ہیں، انہی میں سے بولتے ہیں کہ نہیں، اسلام ایک اچھا دھرم ہے، اسلام از دی بیسٹ ریلیجین کہتا ہے، اسلام سب سے اچھا مذہب ہے کہتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شخصیت ہے۔ غزوہ طائف میں آؤ،
غزوہ فتح مکہ میں آؤ، یہ سب ساری مثالیں ہیں، ہم کو درس دے رہی ہیں، ہم کو سبق پڑھا رہی ہیں، یہ روایتیں، یہ واقعات بتلا رہے ہیں اے مسلمانوں اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں چینجنگ لاؤ۔ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس طریقے سے نام لے کر خوش ہوتے ہو، ویسے ہی آپ کے پیغام کو کما حقوق قبول کر کے بھی خوش ہو جاؤ۔ ایک مسلمان واقعی ہمارا ایمان ہے، نبی سچے ہیں، قرآن سچا ہے، حدیث سچی ہیں، ساری اسلامی تعلیمات سچی ہیں، اور جو عقائد کی باتیں ہیں اللہ نے پیدا کیا، وہی رزاق ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، یہ سب ہمارا ایمان ہے نا، مگر اعمال میں ہم لوگ کمزور ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اپنے رسول، اپنے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رچا بسا دے، ایسا رچا بسا دے کہ آپ کی سیرت پر بھی ہم لوگ عمل کرنے والے ہو جائیں۔ جو محبوبین لوگ ہوتے ہیں، جو مقربین لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کی سیرت پر عمل کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے۔ محبت جب تکمیل کو پہنچتی ہے، محبت جب کامل ہو جاتی ہے، تو محبین کی ذوات سے، ان کی شخصیتوں سے خود بخود اعمال صالحہ کا صدور ہونے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔